دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ انسانوں کی نہیں ہوتی۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ زندگی سکون سے گزرے گی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ عورت کی خاموشی اس کی چیخ چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ بول نہیں رہی تو وہ بہت دکھی ہے، بہت تھک چکی ہے اور کچھ کہنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکیں، حیا کی سادگی بھی عورت کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ حیا اور وفا اگر کسی عورت میں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دوسری عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ حیا کی سادگی بھی عورت کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ محبت مرد کی زندگی کا محض ایک واقعہ ہے، لیکن عورت کی زندگی کی پوری داستان۔ پوچھ گچھ ہر بار عورت سے ہی ہوتی ہے، شاید مرد کے راز کی محرم بھی وہی ہوتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ ہر کوئی یہ کیوں کہتا ہے کہ مرد کو اس کی من پسند عورت کے علاوہ کچھ بھی پرسکون نہیں کر سکتا، مگر یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ عورت کو بھی تکلیف اور درد میں صرف من پسند شخص کا کندھا اور سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ ایسا انسان تلاش کرو جو تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر یوں سمیٹ لے جیسے وہ کوئی قیمتی موتی ہو۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں بھی اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ جب آپ کی مٹھی کو زبردستی کھولا جاتا ہے اور آپ سے آپ کا من پسند شخص چھین لیا جاتا ہے تو بہت اذیت ہوتی ہے۔ انسان زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں رہتا۔ یقین مانو، کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی، لوگ عادتاً وفا نہیں کرتے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، جتنا بھی دل دکھاؤ بد دعا نہیں دیتے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اس انسان کو اپنا مت ماننا جو ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہے جن سے تمہاری بنتی نہیں۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو تو گوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ عورت اگر ایک بار سچی محبت کر لے تو پھر دنیا کا کوئی مرد اس کے دل کو فتح نہیں کر پاتا۔ ہمارے معاشرے میں دکھ کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور
بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 مواقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جائیں وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آپ کا کسی ایسے انسان کے لیے افسردہ رہنا جو اپنی زندگی سے باخوشی لطف اندوز ہو رہا ہو، حماقت کا اوج کمال ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملیں اور آپ کو نہیں ملے تو حسد اور تجسس میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیے آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو ان کو ملے ہیں، لہٰذا جس حال میں بھی ہیں شکر کو لازم پکڑ لیں۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غلط فہمی اچھے سے اچھے رشتے توڑ سکتی ہے، لیکن جو ایک غلط فہمی سے ٹوٹ جائے وہ رشتہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس کے پیچھے کبھی مت بھاگنا جسے تمہاری پرواہ ہی نہیں۔ محبت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ کر ہوا میں اڑنے والے جب عشق کی دہلیز پر پہنچ کر اوقات کا آئینہ دیکھتے ہیں تو خاک ہو جاتے ہیں۔ یہی فطرت ہے ہم انسانوں کی، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے، اور اگر مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ عورت کی زبان کتنی لمبی ہے یہ ہر کوئی بتاتا ہے، اور مرد کی زبان کتنی گندی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ ٹھیک ہوں یہ ہم ہر کسی سے کہہ سکتے ہیں، پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ ہم کتنے عجیب ہیں، محبت کا اظہار تو جوش و خروش سے کرتے ہیں مگر اس کو برقرار رکھنا بھول جاتے ہیں۔ جذباتی درد جسمانی درد سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے اور آپ کے رویے پر زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ زندگی کا ساتھی چننے کی بات آئے تو دولت کی بجائے قدر کرنے والا ساتھی چنو، کیونکہ دولت کے ساتھ بے قدری آپ کو غریب کر دیتی ہے، لیکن قدر آپ کو غربت میں بھی مالدار کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہیں جو ان کی بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ بیٹی صرف شادی تک خدا کی رحمت ہے، اگر وہ طلاق یا بیوگی کے بعد پلٹ آئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد یہ تو بتاتے ہیں کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں، مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ محفوظ کیوں اور کس سے نہیں۔ جس عورت کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں وہ نہ صرف خوبصورت ہوتی ہے بلکہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کی قسمت میں دولت ہوتی ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو وہ عورت اعتدال پسند ہوتی ہے اور پیسوں کا ضیاع نہیں کرتی۔ ایسی عورتیں اپنے شوہر کے لیے خوش نصیب ثابت ہوتی ہیں۔ جس عورت کے پیر لمبے ہوتے ہیں ایسی عورت گھر گھرستی والی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے خوش بخت ہوتی ہے۔ مرد اس عورت کے پاؤں پڑ کر محبت کی بھیک مانگتا ہے جو عورت اپنی عزت کرنا جانتی ہو۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔